کو میں امداد سمرو جس امریکہ کے خلاف عمران خان نے بڑا محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، اسی امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے ایک بار پھر خزانے خرچ کیے جا رہے ہیں، پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ معاملہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، جو اب حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ 1-2 روز ہیں سیاستدانوں کے پاس، سیاسی پارٹیوں کے پاس معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر فیصلے کرنے کے لیے۔ جو پارٹیاں ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہیں ان کے لیے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے، تو معاملات اب جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف، ایڈجسٹمنٹ کی طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کون کس کو کیا دے رہا ہے، یہ معاملہ، یہ سوال تھے، اب ان سوالوں کے جواب آنا شروع ہو گئے ہیں، اور کل تک سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا، یا ممکن ہے کہ اب جب میرے ویلاگ آپ تک یہ پہنچے تو اس وقت تک بھی بہت سی چیزیں کلیئر ہو چکی ہوں، لیکن جو ابھی تک میرے پاس انفارمیشن ہے اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دھوم مچی ہوئی ہے ایک انٹرویو کی، ایک نوجوان جو ہمیشہ اپنے سے بڑوں یا اپنے سے زیادہ تجربہ کاروں سے پر سبقت لے جاتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، جب اسے سوال ہوتا ہے، جب اس سوال کو وہ مدلل انداز میں جواب دے کر اپنا سامنے والے کو لاجواب کرتا ہے تو بھی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو وہ انٹرویو جس کی اس وقت دھوم ہے اس پر بھی بات ہوگی، کیونکہ انٹرویو فکسڈ نہیں تھا۔ عموماً ظاہر ہے ہمارے پاس جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فکسڈ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی انٹرویو آپ کو نظر آئے کہ فکسڈ نہیں ہے، پھر اس کی ظاہر ہے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے، اور اس کی کم از کم جو صحافی ہیں جن کو پتہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ انٹرویو کرنے والا اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو، اور پھر انٹرویو دینے والے کا بیک گراؤنڈ پتہ ہو، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ انٹرویو فکس ہے، یا فکسڈ میچ نا، مطلب بڑا امپائر کو ملا کے کھیلنے والا، یا پھر پراپر جو ایک صحافتی انٹرویو ہے۔ تو اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے میرا خیال ہے ہم بات کر لیتے ہیں جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے عمران خان صاحب کا انتخابات کے حوالے سے، اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کے اوپر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ بھی آ جاتا ہے، کبھی گرفتاری ہو جاتی ہے، فرد جرم عائد، یعنی یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے ایسے میں عمران خان صاحب کے پاس پاکستان کے اندر تو عمران خان صاحب کے لیے بات کرنے والے چند وکلاء کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جو میدان میں آ کر کہے کہ جی ہمارے لیڈر کو اندر رکھا ہوا ہے۔ لوگ جلوس نہیں نکالتے، لوگ مظاہرے نہیں کرتے، لوگ باہر نہیں آتے۔ ہاں، اوورسیز پاکستانیز جو آزاد ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر معاملے میں عمران خان صاحب کی مدد کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کیونکہ وہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی جو گورننس تھی، یا پاکستان میں عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے انتشار کی، اس سے وہ متاثر نہیں ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے ایک فینٹیسی ہے، ہمارا لیڈر سمارٹ ہونا چاہیے، ہمارے لیڈر کو انگریزی آنی چاہیے، ہمارے لیڈر جو ہے وہ مطلب یوں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہو لوگوں کے سامنے، کارکردگی بے شک صفر ہو، زیرو ہو۔ تو وہ اوورسیز جو ہے عمران خان صاحب کے لیے ہمیشہ خرچ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں فنڈ ریزنگ پی ٹی آئی نے کی الیکشن کے لیے، تو اس فنڈ ریزنگ میں بھی اوورسیز نے بہت زیادہ ماضی کی طرح تو نہیں، لیکن بہرحال کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو باقیوں کو شاید اس طرح اوورسیز ہو یا پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ ہو، وہ فنڈ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن بہرحال اوورسیز کے اوپر ہر ٹائم پر عمران خان صاحب جو ہے ان کو آزماتے بھی ہیں، اور وہ اپنی آزمائش پر پورے بھی اترتے ہیں۔ اب ان کے خرچوں پر، ان کے پیسوں پر عمران خان صاحب نے امریکہ کو رام کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے دوبارہ 2 فرمز ہائر کر لی ہیں، نئی فرمز۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا مبینہ طور پر، حکومت کہہ رہی ہے گھوسٹ آرٹیکل ہے، عمران خان صاحب نے نہیں لکھا اکانومسٹ میں، اس میں، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی لکھا جس نے بھی ہے میں اون کرتا ہوں، چھپا جس طرح بھی ہے میں اون کرتا ہوں، اور اکانومسٹ ظاہر ہے انہوں نے چھاپا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا ہے۔ اس آرٹیکل میں عمران خان صاحب نے دوبارہ یہی کہا کہ جی امریکہ نے میری حکومت کے خلاف سازش کی، رجیم چینج سازش میں امریکہ ملوث تھا، دھمکیاں دی گئیں، ڈونلڈ لو نے دھمکیاں دیں، اور یہ سارا کچھ ہوا۔ وہ سارا انہوں نے جو پرانا ان کا راگ ہے وہ دوبارہ اس میں آرٹیکل میں عمران خان کے اس میں چھپا، اور جس سامنے آیا، اور جس کو عمران خان صاحب نے اون کیا۔ تو ایک طرف امریکہ بہادر کو آنکھیں دکھانا یا الزام لگانا کہ دیکھو جی یہ ہے وہ جس نے میری حکومت گرائی، جس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں، جس کو میں نے ایبسولوٹ ناٹ کہا تھا
اپنا ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا اس میں افغانستان کے معاملے پر، افغانستان میں فورسز دینے، اڈے دینے، اور جو بھی ایک اس وقت تھا امریکی فوج افغانستان سے نکل رہی تھی، اور سمجھا جا رہا تھا کہ امریکہ پاکستان میں بیٹھے گا، پاکستان سے بیٹھ کر وہاں پر طالبان کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے گا، پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کرے گا، پاکستان کے اڈے استعمال کرے گا۔ اور عمران خان صاحب سے سوال کیا تھا کسی انٹرویو میں کسی صحافی نے، وہ بھی بڑا فکسڈ انٹرویو تھا، پلانڈ انٹرویو تھا، بلکہ وہ پیڈ انٹرویو تھا، پیسے دے کر کروایا گیا تھا۔ اس انٹرویو میں عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جی امریکہ آپ سے اڈے مانگے گا تو آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اچھا پھر ایکسپرٹ تو ہیں، ماہر تو ہیں اس چیزوں کو بنانے میں، تو وہ اڈے نہیں دیے تھے، دینے سے انکار کر دیا، روس چلے گئے تو اس لیے امریکہ پیچھے پڑ گیا اور عمران خان صاحب کو ہٹا دیا اور یہ کیا وہ کیا، یہ ان کا تھا نا عمران خان صاحب کا الزام۔ تو اب خبر یہ ہے، مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے لندن سے خبر دی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان نے تصدیق کی ہے کہ فرمز پاکستان کے انتخابات کی مانیٹرنگ اور انٹرنیشنل میڈیا سے رابطہ کرنے کے لیے، اور پھر عمران خان کے لیے وہاں ماحول ہموار کرنے کے لیے، رابطہ اپنا پی آر کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کی لابنگ کے لیے انہوں نے 2 فرمز جو ہیں وہ ہائر کی ہیں، پی آر فرمز، اور وہ 10 اور تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ 2021 میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق سی آئی اے کے سابق ایک اہلکار تھے رابرٹ لانڈ، ان کی فرم LLC، اس کو لابنگ کے لیے ہائر کیا گیا تھا، بڑا چرچا تھا، $25,000 پر منتھ اس کو دیے جاتے تھے، اور وہ درانی صاحب نے، افتخار درانی نے اس کا کیا تھا معاہدہ۔ اب یہ آپ دیکھیں نا دوگلا پن، ایک طرف جس ملک کے خلاف پاکستان کے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو پاکستان میں جمہوریت نہیں چاہتے، وہ اپنے کٹھ پتلی چاہتے ہیں، الیکشن نہیں چاہتے، اسی ملک کی انتظامیہ کو یا وہاں کی جو طاقتور حلقے ہیں ان کو اپنی حمایت میں کرنے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ مجھے ایک شک پڑ رہا ہے، ابھی جب میں ویلاگ کرنے بیٹھا ہوں تو اس سے تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے، عام انتخابات ہوئے، 41% ٹرن آؤٹ رہا، وہاں کی اپوزیشن نے الیکشن کا بائیکاٹ کر لیا، شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ تاریخی جیت کے ساتھ نمبر 1 ظاہر ہے، بائیکاٹ ہو گیا تو کلیسی تھے، جت گئی پئی۔ اس کو برطانیہ نے اور امریکہ نے ان انتخابات کے اوپر خدشات کا اظہار کیا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات وہاں نہیں ہوئے ٹھیک، وہاں کی اپوزیشن کو موقع نہیں فراہم کیا گیا۔ تو اب میں جو بار گزارش کر رہا ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب پاکستان کے انتخابات کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے آخری وقت پر انتخابات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اب جب ان کو پتہ چلا ہوگا کہ جی امریکہ نے اور برطانیہ نے بنگلہ دیش میں انتخابات کے جو بائیکاٹ، اپوزیشن کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہوں نے بنگلہ دیش کے انتخابات کے اوپر سوال اٹھا دیے ہیں، تحفظات کا اظہار کر لیا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے، ممکن ہے عمران خان صاحب آخری وقت پہ کہیں گے جی ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، پی ٹی آئی الیکشن سے کا بائیکاٹ کا اعلان کر دے۔ پولیٹیکلی یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا خطرناک ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قومی اسمبلی میں 125 نشستیں ان کے پاس ہیں، اور بلکہ اس سے بھی زیادہ تھیں، اور تگڑی اپوزیشن یعنی حکومت سے صرف چند سیٹیں کم تھی اپوزیشن کے پاس جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی، تو عمران خان ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پر قومی اسمبلی میں بیٹھ سکتے تھے، ریزائن کر گئے۔ 2 حکومتیں اپنے پاس تھی، پنجاب کی اور کے پی کے کی، دونوں توڑ دیں، اسمبلیاں توڑ دیں، حکومتیں ختم کر دی اپنی۔ پھر اس کے فالو اپ میں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی عمران خان کے ہاتھ سے گئیں، ٹکے ٹوکری ہو گئے، جیل میں پڑے ہوئے، تو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ۔ ایک تو یہ معاملہ، تو کہ جن کو عمران خان صاحب جن کے خلاف پاکستان کے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے خان صاحب جو ہے نا وہ جتن کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا انٹرویو والے معاملے پر میں آتا ہوں۔ متحدہ قومی موومنٹ اور مسلم لیگ نون میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبر آ گئی ہوئی ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سورسز سے، باضابطہ اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں آئی۔ اس کے مطابق جو شہباز شریف صاحب کے لیے جو حلقہ ہے 242 NA-242، جہاں پر شہباز شریف صاحب 2018 میں بھی الیکشن لڑے تھے، ہروائے گئے تھے، اور فیصل ووڈا
سے وہاں پر متحدہ قوم موومنٹ وہ شہباز شریف کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے پر آمادہ ہو گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب متفقہ یا مشترکہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، ایم کیو ایم اس کو سپورٹ کرے گی۔ کراچی میں 5 قومی اسمبلی اور 11 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون امیدوار کھڑے کرے گی، جہاں متحدہ قومی موومنٹ ان کو سپورٹ کرے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جی ڈی اے ہے ان کے ساتھ بھی کراچی سے باہر صوبے کے دوسرے علاقوں میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، جس کا اعلان ہو جائے گا، اب مشترکہ امیدوار دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ معاملات اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سندھ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اصل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ایشو ہے پنجاب میں آئی پی پی کے ساتھ۔ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کونے خدروں سے، سورسز سے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آئی پی پی کو پنجاب میں 5 قومی اسمبلی کی اور 11 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں دینے کو تیار ہے، اور آئی پی پی زیادہ مانگ رہی ہے، کوئی 9 کے قریب سیٹیں قومی اسمبلی کی مانگ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ کیونکہ اب 13 تاریخ کو تو حتمی فہرستیں شامل ہونی ہے، تو اب نشائع ہونی ہے، تو اس سے پہلے یہ معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف چلا جائے گا۔ اچھا، اب میں آتا ہوں انٹرویو والے معاملے پر۔ یہ ظاہر ہے جو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جو ہے وہ آپس میں بیٹھ جائیں گے، کسی طرح اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ اب میں آتا ہوں انٹرویو کی طرف۔ انٹرویو بلاول بھٹو زرداری کا انٹرویو کرنے والے ہیں کاشف عباسی صاحب۔ کاشف عباسی صاحب نے جو سوال کیے، ایک صحافی کو اسی طرح سوال کرنے چاہیے۔ انہوں نے اچھا خاصا، جس کو کہتے ہیں نا، گرل کرنے کی کوشش کی بلاول بھٹو زرداری کو، سوال کے اوپر سوال، جرح کے اوپر جرح۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ انٹرویو کرنے والے کے دباؤ میں آئے اور نہ اپنی پچ چھوڑی، اور نہ یہ انہوں نے ان کو ثابت کرنے دیا انٹرویو کرنے والے کو، کاشف عباسی کو، کہ بلاول بھٹو کو معلومات نہیں ہے، ایویں ہی لیڈر بنا پھرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ آج تک جو انٹرویو ہوئے ہیں، میں مطلب آج تک سے مراد کہ یہ جو ہمارے ہاں کچھ نئی نویلی پارٹیاں ہیں، کوئی 40 سال کی ہیں، کوئی 26 سال کی، کوئی 27 سال کی ہیں، ان پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت، لیڈرشپ میں پرسنلی میرے پاس انفارمیشن ہے، اور آپ کو ہر صحافی یہ بتائے گا کہ وہ فکسڈ انٹرویو کرتی ہے۔ خاص طور پر قائد تحریک انصاف عمران خان صاحب، وہ تو اس صحافی کو انٹرویو دیتے ہی نہیں ہیں جو ان سے سخت سوال پوچھے۔ غلطی سے ایک بار اگر کسی کو دے دیا تو پھر ایسی تاریخ رقم کر کے آتے ہیں کہ لوگ ہنستے رہ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا اپنا میر بخاری کو کسی زمانے میں، عمران خان نے، معاملہ تھا بنی گالہ کی پراپرٹی کا، اور ایک انٹرویو دیا تھا کاشف عباسی کو۔ دونوں انٹرویوز میں حقائق مختلف تھے، یعنی جو کاشف عباسی کے انٹرویو میں بات کر رہے تھے اس کے برعکس عمران خان صاحب بات کر رہے تھے میر بخاری کے انٹرویو میں۔ اسی طرح باقی بھی لیڈرشپ ہماری پوچھ پچھا کے، ایک تو ویڈیو بھی سامنے آ گئی تھی، آپ کو پتہ ہے منصور علی خان نے ایک انٹرویو کیا تھا۔ تو بلاول بھٹو کو انہوں نے بڑی کوشش کی، خاص طور پر سائفر کے معاملے پر، کہ یہ سائفر کا معاملہ کون سا اتنا بڑا معاملہ ہے، آپ کے نانا نے بھی تو راجہ بازار میں لہرایا تھا نا خط، انہوں نے بھی تو کہا تھا۔ تو اس پر بلاول نے، اور بڑی کوشش ظاہر تھی کہ عمران خان کو، کوشش کی جاتی ہے عمران خان کو بھٹو شہید کے ساتھ ملانے کی، تو بلاول نے اس پر جو جواب دیا ہے نا، اس جواب کو لے کر وہ جو پھر ویڈیو کلپس چلے ہیں سوشل میڈیا پر، زاہد گشکوری، عمر چیمہ، اعزاز سید، یہ وہ صحافی ہیں جو سارے کے سارے ناقد ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ تعریف کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں بلاول بھٹو نے بڑا کمال ڈیل کیا انٹرویو کو، اور ثابت کر رہے ہیں کہ جی وہ پوٹینشل ایک فیوچر لیڈر ہے۔ اچھا، اب کاشف عباسی کی شہرت یہ ہے، کاشف صاحب کی، ظاہر ہے وہ لوگ اپنی طرف سے بھی سمجھ دیتے ہیں، میں یہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ پرو پی ٹی آئی مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں۔ ایون 9 مئی کے بعد بھی انہوں نے کچھ ایسی لائن لی تھی جس کے بعد ان کو آف ایئر کیا گیا تھا۔ صحافی اپنی لائن اپنی مرضی کی لے، اس کو آف ایئر کرنا کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس میں جب انہوں نے کہا، کاشف عباسی صاحب نے، کہ جی سائفر میں بھٹو نے بھی تو سائفر لہرایا تھا، تو بلاول نے کہا کہ مت کمپیئر کریں میرے نانا کے ساتھ عمران خان کو۔ بھٹو شہید نے کہا تھا، عدالت میں بھی کہا تھا کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور یہ راز میرے ساتھ قبر میں جائیں گے، جبکہ عمران خان نے سائفر لہرایا اور جس دن گرفتار ہوئے اس دن سائفر
بیرون ملک پبلش ہوا، اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں، بہت کچھ تھا، لیکن جس طریقے سے بلاول بھٹو نے سخت ترین سوالات اور جرأ کا جواب دیا ہے، اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں تدبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ بھائی جو کہتے ہیں یہ کل کا اپنا بچہ ہے، چھوٹا ہے عمر میں، یہ ہے وہ ہے، یا وہ جو کہتے ہیں کہ جی 70 سال کے بابے جو ہیں ان کو نہیں سمجھ کہ اب آگے سیاست کیا کرنی ہے، تو اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ سیاست کیا ہوتی رہی ہے، سیاست کیا ہونی چاہیے، اور مشکل حالات، مشکل سوالات کو کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ 300 یونٹ بجلی، 9 مئی سے پہلے کے واقعات، سارے معاملات پر جو سوال ہوئے، وہ انٹرویو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، جو سوالات ہوئے اس پر بلاول بھٹو نے سوال کرنے والے کو لاجواب کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔